ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز نے انی پھیری ہوئی ہے ہر طرح کی, اور دوسری طرف ایک عالم دین آ کے ہلکے سا بھی سلپ اپ کرتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہو آپ سارے اس کی طرف. تو یار دس از اے کائنڈ آف ہپوکریسی اور عجیب سا معاملہ ہے جو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ سب, اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دس نقابی گرل. میں ہوں نظرہ معین, اور آج کی ویڈیو پر ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں جو ہے یوتھ کلب کی طرف سے, جہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک جب سے پاکستان آیا ان پہ بہت سی کرٹیسزم کی جا چکی ہے الگ الگ فرقوں کی طرف سے, الگ الگ لوگوں کی طرف سے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے, آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جب کوئی اچھا کام کرنے جا رہا ہو کوئی بندہ, اس کی نیت نہیں دیکھی جاتی, اس کا کام نہیں دیکھے جاتا, بلکہ بہت سے لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کام اس نے ایسے نہیں کیا, اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا. تنقیدی لوگ بہت ہوتے ہیں, ججمنٹل لوگ بہت ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسا بندہ جس نے اسلام کو اپنی آدھی زندگی دے دی, اپنا کنٹریبیوشن اتنا کرا کہ ماشاءاللہ ان کے نام سے ہی دنیا جانتی ہے, ان کا نام آتا ہے تو لوگوں کے تصور میں ان کی امیج آ جاتی ہے کہ ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کتنا کچھ کیا, کتنے لوگوں کو مسلمان کیے, کتنے لوگوں کے عقیدے بدلے ہیں, کتنے لوگوں کو ایتھیسٹ سے مسلم بنایا, کنورٹ کیا, ریورٹ کیا. تو ہم ان کی کنٹریبیوشن بھول جاتے ہیں, ان کا عمل بھول جاتے ہیں, اور ان پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ایسے نہیں کیا, یہ کام ویسے نہیں کیا. یہ لوگ کیوں کرتے؟ یہ فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں. آج جانتے ہیں یوتھ کلب کی زبانی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس موضوع پر. چلیں. ذاکر نائک اس وقت پاکستان میں, اور ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک بہت لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری ہے ماشاءاللہ, ایک بہت ہی کریڈیبل پرسنالٹی, اور ان کا بہت ایک اثر و رسوخ ہے, اور ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے آن دا دعویٰ سین all over the world. کہ جو criticism ان کو مل رہا ہے based upon some of the things that he has said. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا ہے. ان لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم آ رہا ہے جن کی طرف سے ہر وقت ایون ہمارے پہ بھی کرٹیسزم آتا ہے, اور کسی بھی عالم کی کسی بھی بات پہ کرٹیسزم ایزیلی آ جاتا ہے. وہ اس اپرچونٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی مولوی, علامہ, مفتی, حضرت ہلکا سا بھی پھسلے نا تو بھائی 1 گھنٹے کا ویڈیو تو بنتا ہی بنتا ہے اس پہ, تو اس کو پھر نیست و نابود کرتے ہیں, اس کا کریئر اینڈنگ پوڈ کاسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نفرت ان کی اس شخص سے تھوڑی ہے, یہ نفرت ان کی اسلام سے ہے نا, لیکن وہ چھپاتے ہیں. دیکھیں آج کل نا ہم بہت زیادہ حساس ہو گئے, یہ جو فوک کلچر ہے نا پوسٹ ماڈرنزم کے اندر نا, وی آر سو ٹچی اباؤٹ ایوری سنگل تھنگ دیٹ پیپل سے. نہیں اس نے اس طرح سے کیوں کہا, تو ایسے کیوں کہا, تو یہاں پہ یہ کرنا چاہیے. یار آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوگی. یار آپ دیکھو ایک بندے کے اندر اتنی ساری خیر ہے, اچھا چلو اس نے, چلو لیٹس سپوز فار سیک آف آرگومنٹ اس نے 10 غلطیاں بھی کر دی ہیں, کیا کریں, ایکول ٹو 0 کر دیں, اس کو بلیک لسٹ کر دیں, اس کو یہ کہیں کہ اس کو ہم لوگ یہاں سے ڈرم آؤٹ کریں, یہاں سے اس کو ڈس آنریبل ڈسچارج کر دیں, کیا کریں یار. ٹھیک ہے یار ایک انسان ہے, کس نے کہا کوئی انسان پرفیکٹ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ جتنا بڑی شخصیت ہوتی ہے, جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے, اتنا زیادہ آپ اس کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہو کہ یار یہ ان کی جو فائدے ہیں وہ آپ دیکھیں. ہاؤ مینی پیپل ہیو ایکسیپٹڈ اسلام تھرو ہز ہینڈز, ہاؤ مینی پیپل ہیو ٹیکن شہادہ, کتنے لوگ جہنم کی آگ سے بچ کے یہاں پہ آئے. اگر ایک بندے سے غلطی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں اینڈ بلیو می میرا اس بات پہ فرم فیتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا شاید جان بوجھ کے نا جو بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں نا ان سے غلطی کروا دیتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نا کسی کو یعنی کہیں نہ کہیں سلپ اپ ہو جاتا ہے. اتنا بڑا داعی ہے, اتنا بڑا عالم دین ہے, اس نے پوری زندگی لگا دی اپنی, مطلب بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں ہم ویڈیوز کس طرح لوگ جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے تھرو. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا بڑا شخص جس کی اتنی زیادہ خدمات ہے. یار اگر اس کا لہجہ تھوڑا عجیب ہو گیا, اس نے تھوڑا سا کرخت لہجے میں ایک بات کر دی, اسپیشلی ہمارے بہیو پہ یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ یار ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ کون سا شخص کس معاشرے سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس معاشرے کے کیا اسیوم کر رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں, اور آپ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں. میں تو مجھے تو یہ چیز بہت زیادہ آئی تھنک ان کو ڈاکٹر صاحب کو بھی نا ایک تھوڑی سی ویک اپ کال یہ مل رہی ہے کہ وہ شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں سارے بہت زیادہ ماشاءاللہ پریکٹسنگ اور ریلیجیس طبقہ ہوگا, اور وہ عزت احترام کرتے ہوں گے, اور سوال بھی طریقے سے پوچھیں گے, آل دیٹ. اینڈ آئی تھنک ان کو ایک بڑا ایک روڈ اویکننگ ہو رہی ہے. جب میں ان کی اسپیچز میں یہ چیز بڑی واضح دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس طرح بات کریں جیسے گھر میں ایک باپ بچوں سے بات نہیں کرتا, سارے ایک ہی سوچ کے ہیں, ایک ہی بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور وہ جس طرح جھڑک بھی رہا ہے کہ یار تم یہ کرو, تم یہ کرو, وہ والی وہ اسیوم یہ کر رہے ہیں لوگوں سے, پاکستان کی عوام سے, کہ یہ سب لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے اسلام کے پابند لوگ ہیں بہت زیادہ, لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنی ڈسپیرٹی پائی جاتی ہے. تھوڑا سا نا عوام کو بھی ذرا ریلیکس ہونا چاہیے, اور ذرا اتنا چیزوں کو دل پہ نہ لیا کریں, اور ایک دم سے کسی کو بلیک لسٹ نہ کر دیا کریں. اور یہ ہمارا جو ہے نا یہ
this kind of culture has to stop as well. یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز نے انی پھیری ہوئی ہے ہر طرح کی, اور دوسری طرف ایک عالم دین آ کے ہلکے سا بھی سلپ اپ کرتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہو آپ سارے اس کی طرف. تو یار دس از اے کائنڈ آف ہپوکریسی اور عجیب سا معاملہ ہے جو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہمیں ہیں. یہ بھی روم دینا چاہیے کہ ایک بندے کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, مطلب جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک پولیمسسٹ ہیں تھوڑے سے, اینڈ ہی ہیز بین ڈیبیٹنگ مینی پیپل. وہ ہمارے ایک شیخ صاحب ہیں, وہ نا ان کا ذرا شاعرانہ ذوق اور شوق ہے, تو وہ جو نا اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جب حسن ہوتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب حسن ہوتا ہے نزاکت, تو جب آپ ڈیبیٹر ہوتے ہو تو پھر تھوڑی سی تلخی آئی جاتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو دیکھیں نا ہر بندے کی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. ایسی ہے. اب ایک اگر ایک جنرل ہے وہ ہر وقت بیٹل فیلڈ کے اندر ہوتا ہے, وہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کرتا ہے, اب آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ بالکل ہی آ جاتی ہے نا مزاج میں, بیٹل فیلڈ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سخت, وہ ٹروپس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈے اینڈ ڈے آؤٹ اس کا ایک خاص فوجیوں کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے, حالانکہ وہ نارمل انسان ہوتے ہیں لیکن وہ ایک مزاج ان کے اندر. تو the job kind of rubs off on you, یعنی اس کا ایک آپ کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ زیادہ دل پہ باتوں کو نہ لیا کریں, اور let go of these things and look at the bigger picture کہ وہ بندہ کیا کہہ لے کے آ رہا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے راجہ ضیاء الحق نے, اور یہ سمجھنے والی چیز ہے. ہم نے آج کل نا استاد کو استاد سمجھنا چھوڑ دیا, اس کو وہ حق دینا ختم کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ استاد اگر ہمارے بچے کو اتنا سا بھی ڈانٹے گا نا, ہم فوراً شکایت کرتے ہیں, اور پیرنٹس بھی وہ بھی آج کل کے اٹھ کر آ جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو ڈانٹا کیسے. مارنا تو خیر دور کی بات ہے, آج کل تو اسکولس میں بین ہو چکا ہے. پہلے کے دور میں استاد بھی الگ ہوتے تھے, وہ بچے کی اصلاح چاہتے تھے, ان کو پیسوں سے غرض نہیں ہوتا تھا, وہ بچے کی اصلاح, اس کی رہنمائی کے طور پہ اس کو مارنا اگر صحیح سمجھتے تھے تو مارتے بھی تھے, اور بچے کے والدین اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے لیے, ہمارے بچے کی بہتری ہے اس میں. میرے والدین جس دور کے ہیں وہ بتاتے کہ ہمارا استاد اتنا کچھ ہمیں کہہ دیتا تھا اور مار بھی دیتا تھا, بٹ ہم اپنے گھر میں بتاتے تھے نا, ہماری ماں بولتی تھی جو تم کر آئی ہو نا, تمہارا تعلق اور تمہارے استاد کا تعلق وہیں ختم, یا میرے پاس آ کے شکایت نہیں کرو, وہ جو کر رہے ہیں تمہاری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ اس چیز کا پروف ہے, وہ ایویڈنس دیتی ہیں کہ ہاں اگر اس وقت میری ماں شاید میری سائڈ لیتی نا تو میں پڑھائی میں ڈھیلی پڑ جاتی. مجھے پتہ ہوتا کہ میں گھر جاؤں گی, میں اپنی ماں کو بتاؤں گی, میری حمایت لیں گی, استاد صاحب سے میری گزارش کر دیں گی, تو لہٰذا مجھے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں. میری ماں نے کبھی میری سفارش نہیں کی, اور میری ہر غلط بات پہ میرا اپنے استاد کو حق بھی دیا, وہ جس طرح سے بہتر سمجھے میری اصلاح کرے. تو ہم نے اپنی فادر فگر کو ہے نا فادر سمجھنا چھوڑ دیا. آرام پسند لوگ ہو گئے ہیں ہم. کہتے ہیں نا ایک بھٹی میں جب تک آپ بھٹی سے نہیں گزریں گے آپ ہیرا نہیں بن سکتے. ہم اس چیز کے عادی نہیں رہے, ہم سٹرگل نہیں کرنا چاہتے, ہمارے اندر ٹالرنس لیول ختم ہو گئی ہے, برداشت ختم ہو گئی. ہم کسی کی سن نہیں سکتے, ہم تلخ لہجہ برداشت نہیں کر سکتے, ہم اپنے شوہر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. آج کل کے فیملی میں جو فادر ہیں, جو باپ ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے فیملی میں, کیونکہ مائیں جو ہیں, امیاں جو ہیں, وہ اپنے شوہر کو دبا کے رکھتی ہیں بچوں کے سامنے, تو بچے باپ کو کوئی اہمیت زیادہ نہیں دیتے ہیں, باپ کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے جو باپ ڈیزرو کرتا ہے. پھر وہی باپ کچھ کہہ دے تو ہم گھر چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اس گھر میں رہیں گے نہیں, اس گھر کا کھانا بھی حرام ہے ہم پہ. اس طرح کی ریبیلیس اولادیں ہونے لگیں. آپ تو استاد کی تو دور کی کہانی کہ ہم استاد کی ذرا سی اونچی آواز بھی برداشت کر لیں. ہم بہت جلدی باتوں کا برا منا لیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا اگر ہمیں ڈانٹ رہا ہے, مار رہا ہے, تو وہ ہماری فکر میں کر رہا ہے, اسے ہماری فکر ہے. جب تک تلخیوں سے نہیں گزریں گے نا آپ ہیرا نہیں بن سکتے, اور ایسے ہی لوگ ہمیں ہیرا بناتے ہیں. زندگی کی گاڑی نا سکون سے تبھی گزر سکتی جب آپ کے اندر برداشت ہو, اور یہ ایسی چیزیں کوئی سکھاتا نہیں ہے, یہ آپ کو وقت بتاتا ہے, اس کا پھل آپ کو وقت کے ذریعے ملتا ہے. سو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ہوپ ٹو سی یو ان another video. If you want me to react on any particular video, do mention it on the comment section. ملتے ہیں پھر دوبارہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.